آج ذوالقعدہ کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کرنا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت ہر مقصد کامیابی یقینی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ذوالقعدہ کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ ذوالقعدہ کے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اس گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جمعے کے دن فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعے کا دن قبولیت کا دن ہے۔ جمعے کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ جمعے کا دن رب سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے۔ آج ذوالقعدہ کے آخری جمعہ ہے۔ جب یہی جمعہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت تمام دنوں سے بڑھ جاتی ہے۔ آج ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے۔ آج بہت ہی بابرکت دن ہے، اور آج کے اس بابرکت دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے لازمی پڑھنے ہیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے اپنی جس حاجت، جس مقصد کے لیے بیٹھیں گے، مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، مقصد غیب سے پورا ہو جائے گا۔ میری بہنیں جو کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحات پڑھنے کے باوجود بھی گھر کے حالات نہیں بدلے، یہاں تک کہ دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج ذوالقعدہ کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجتیں، وہ کام جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، جمعہ کا دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تمام مقصد غیب سے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج موقع ہے، آج جتنا مانگنا ہے مانگ لو۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگیے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ آپ نے آج اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور آج آپ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کی ذات راضی ہو جائے گی، اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام کر لے تو آج ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کے سامنے مانگنا نہیں پڑے گا، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی، اور نہ ہی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا۔ آج یہ 3 کام آپ کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ محترم ناظرین، آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر، مغرب، عشاء، یا آپ کسی بھی نماز کے بعد اس کو کر لیں، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے چلتے پھرتے یہ عمل کر لینا ہے۔ اگر آپ نماز کے بعد کریں تو اچھا ہے، اگر چلتے پھرتے کرنا چاہیں تو بھی اچھا ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ لوگ اگر اس وظیفے کو اللہ پاک کی ذات پر پورا یقین کرتے ہوئے کر لیتے ہو، اس وظیفے کو پڑھ لیتے ہو، یہ 3 چھوٹے چھوٹے کام کر لیتے ہو، تو آپ کے جو مالی حالات ہیں، ان حالات کو آپ فوری طور پر خود بدلتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا کریں گے، اتنی دولت عطا کریں گے کہ لوگوں کو بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اگر آج آپ بے روزگار ہو، آج پیسوں کے بنا بیٹھے ہو، تو پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، لوگوں کے پاس مانگنے جاتے ہو، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، تو یہ وظیفہ آپ کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ایسا عمل ہے جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس کو رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ آج اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو فرشتے بوریاں بھر بھر کر آپ کو رزق دیں گے، آپ کے لیے غیب سے مال و دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، بلکہ ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر دکھ، بیماری، ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کامل یقین رکھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے باوضو مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔
آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کے پاس جاب نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ کا اولاد آپ کی کہنا نہیں مانتی، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ نے اس کا مقصد اپنے ذہن میں کرنا ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص کا۔ سورہ اخلاص وہ سورت ہے جو رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس سورت کو ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو پہلے نمبر پر 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے مسلمان کی نشانی، یعنی کہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے پہلے کلمے کا وظیفہ کرنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار کرنا ہے یہ بھی سن لیجئے۔ آپ نے پہلے کلمے کی 1 تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ 1 تسبیح پہلے کلمے کی کر لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1 تسبیح آپ لوگوں نے استغفر اللہ کی کرنی ہے۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کی جب تسبیح کر لیں تو اس کے بعد وہی درود پاک پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کے سارے اعمال مکمل ہو گئے تو آپ نے اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حاجت جو نیت کی ہوگی، آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو وہی دعا مانگ لیجئے گا۔ ہر مراد ہر حاجت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ ناظرین کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔